السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، امید کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا سبق ہے نماز کے فرائض میں سے تیسرا فرض، یعنی قرأت کا بیان۔ اس سے پہلے دو بحث گزر چکی ہے۔ نماز کا پہلا فرض تکبیر تحریمہ، نماز کا دوسرا فرض قیام، اور آج ہم بیان کریں گے نماز کا تیسرا فرض۔ نماز کا تیسرا فرض قرأت، یعنی قرآن مجید کا اس طرح پڑھنا کہ تمام حروف اپنے مخرج سے صحیح طور سے ادا کیے جائیں، کہ ہر حرف اپنے غیر سے صحیح طور سے ممتاز ہو جائے۔ مثلا حرف جیم، ذال، زا، ضاد اور ظا اپنے اپنے مخرج سے اس طرح ادا ہوں کہ سننے والا امتیاز کر سکے کہ کون سا حرف پڑھا گیا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں بے شمار کوتاہیاں لوگوں میں ہیں کہ پڑھانے والے بھی دھیان نہیں دیتے اور پڑھنے والے بھی دھیان نہیں دیتے۔ حالانکہ قرآن کا حرف صحیح مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا ضروری اور فرض ہے۔ اگر آپ حرفوں کی ادائیگی مخرج کے ساتھ نہیں کرتے ہیں تو معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، یعنی معنی بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ لیں کہ آپ عربی میں آپ نے پڑھا ہے چھوٹا کاف بڑا قاف، یہاں سے بڑا قاف اور چھوٹا کاف۔ چھوٹا کاف سے اگر ہم کلب بولیں گے، کلب، تو معنی ہوتا ہے کتا، اور بڑا قاف سے اگر ہم قلب بولتے ہیں تو بڑا قاف سے قلب کے معنی ہوتے ہیں دل۔ آپ ہی خود اندازہ کیجئے اور فیصلہ کیجئے کہ جہاں پر قرآن پاک میں علی قلوبہم، بڑا قاف سے قلوبہم، ان کے دلوں پر، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، یہ ہے صحیح مخرج کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ اگر آپ اس قلوبہم، یعنی بڑا قاف سے جو قلوبہم ہے، اگر آپ قرآن شریف صحیح نہیں پڑھتے ہیں، مخرج کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، تو آپ بڑا قاف کی جگہ کیا کریں گے؟ چھوٹا کاف کر دیں گے۔ اور چھوٹا کاف اگر آپ کرتے ہیں تو اگر آپ جان بوجھ کر قرآن پاک کو اس طرح کر رہے ہیں کہ بڑا قاف کی جگہ چھوٹا کاف ادا کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے آپ کا ایمان ہی چلا جائے گا۔ ثواب تو دور کی بات ہے، ثواب کو تو دور کی بات ہے۔ مثال کے طور پر آپ اندازہ کیجئے کہ معنی کیا ہے؟ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا۔ اب چھوٹا کاف سے جان بوجھ کر کے آپ معنی کی تبدیلی کرتے ہوئے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ وہ دل کے معنی کی جگہ پر کیا ہو جائے گا؟ کتا ہو جائے گا۔ حالانکہ عام طور پر لوگ غلطی سے ایسا کر جاتے ہیں، اور کوئی بھی اگر جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو اس کا ایمان سلامت نہیں ہے، وہ ایمان سے نکل گیا۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو قرآن شریف کی تعلیم دیں تو ایسے اساتذہ کا انتخاب کریں جو قرآن شریف بہتر پڑھتے ہوں، مخرج کے ساتھ پڑھتے ہوں، اور بچوں کو محنت سے پڑھاتے ہوں، تمام حروف کی ادائیگی مخارج کے ساتھ کراتے ہوں، ان کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھوائیں، ان سے تعلیم دلوائیں۔ یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور میں کبھی بھی ایسے لوگوں سے مشورہ نہیں دوں گا کہ ایسے لوگوں سے آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں جن کے مخارج صحیح نہ ہوں۔ آگے بیان فرماتے ہیں کہ اس طرح اپنے اپنے مخرج سے اس طرح صحیح ادا ہوں کہ سننے والا امتیاز کر سکے کہ کون سا حرف پڑھا گیا ہے۔
مسئلہ آہستہ پڑھنے میں ضروری ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ خود کو سننے میں آئے۔ اگر کوئی مانع یعنی قریب میں کسی قسم کا کوئی شور و غل نہیں، یا اسے ثقل سماعت یعنی بہرا پن نہیں، اور اتنی دھیمی آواز سے قرأت کی کہ خود کو بھی سننے میں نہ آیا، تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ یہ آہستہ پڑھنے کی مقدار کیا ہے؟ آہستہ پڑھنے کی مقدار کیا ہے؟ تو بتاتے ہیں کہ آہستہ پڑھنے کی مقدار یہ ہے کہ کم سے کم خود سن سکے، کم سے کم خود سن سکے، اور اتنا بھی اگر نہ ہو، اتنی بھی آواز نہ ہو کہ خود نہ سن سکے، اگر کوئی چیز دوسری چیز کی وجہ سے مانے نہ ہو، جیسے پنکھا چل رہا ہے، پنکھے کی بہت زیادہ آواز ہے، ٹھیک ہے، پنکھا بند ہے، سب کچھ بند ہے، ایک دم سائلنٹ جگہ ہے، اطمینان و سکون کی جگہ ہے، اور ایسی جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہ آپ اپنی قرأت بھی نہیں سن پا رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ آہستہ نہیں مانا جائے گا۔ آہستہ کہتے ہیں کہ کم سے کم بندہ یعنی نمازی خود سن سکے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ قرأت فرض ہونے سے مراد مطلقاً ایک آیت پڑھنا، فرض کی 2 رکعتوں میں، اور وتر و سنت و نوافل کی ہر رکعت میں امام و منفرد پر فرض ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ قرأت فرض ہونے سے مراد مطلقاً ایک آیت پڑھنا، فرض کی 2 رکعتوں میں، اور وتر سنت و نوافل کی ہر رکعت میں امام و منفرد پر فرض ہے۔ سمجھ میں نہ آئے تو کسی عالم دین سے رابطہ قائم کریں۔ ایک چھوٹی آیت جس میں 2 یا 2 سے زائد کلمات ہوں پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر ایک ہی حرف کی آیت ہو جیسے صاد، نون، قاف، تو اس کی پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا اگرچہ اس کو بار بار پڑھے۔ قرآن شریف پڑھنے میں تجوید ضروری ہے، اور اتنی تجوید کم از کم کہ حروف صحیح ادا ہوں اور غلط پڑھنے سے بچے، فرض عین ہے۔ یعنی قرآن شریف کو جو پڑھنے کا جو طریقہ بتا رہے ہیں کہ اتنی تعلیم وہ حاصل کرے، اور اس طرح کی تعلیم حاصل کرے کہ کم سے کم حروف کی صحیح ادا ہو، حروف کی ادائیگی مخارج کے ساتھ صحیح طور پر کر سکے، اتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ صحت نماز کے لیے فن تجوید جاننا ضروری نہیں، صحت نماز کے لیے فن تجوید جاننا ضروری نہیں، البتہ حروف صحیح ادا ہونا ضروری ہے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سن سن کر صحیح پڑھتے ہیں، اگر ان سے حروف کے مخارج کے متعلق پوچھا جائے تو مخارج نہیں بتا سکتے، حالانکہ وہ صحیح طور پر قرآن پڑھتے ہیں۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور وتر سنت و نفل کی ہر رکعت میں مطلقاً ایک آیت کا پڑھنا امام اور منفرد پر فرض ہے۔ قرأت کے متعلق اہم مسائل۔ مسئلہ سورہ فاتحہ پوری پڑھنا، یعنی اس کے 7 آیتیں مستقل پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ میں سے ایک آیت بلکہ ایک لفظ کا ترک یعنی چھوڑ دینا کیا ہے؟ ترک واجب، یعنی واجب چھوٹ جائے گا۔ ایک لفظ بھی اگر چھوڑ دیا تو واجب کا ترک لازم آئے گا، لہذا سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا واجب ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں سے ایک آیت بلکہ ایک لفظ کا ترک کرنا ترک واجب ہے۔ مسئلہ سورہ فاتحہ پڑھنے میں اگر ایک لفظ بھی بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو کرے۔ مسئلہ الحمدللہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے، یعنی ایک چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیت یا ایک بڑی آیت 3 چھوٹی آیت کے برابر ہو۔ پوری تفصیل بتا رہے ہیں۔
یعنی ایک چھوٹی سورت یا 3 چھوٹی آیت یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیت کے برابر ہو۔ مثلا الحمدللہ شریف تمام و کمال پڑھنا واجب ہے، اور اس کے ساتھ کسی دوسری سورت سے ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا بھی واجب ہے۔ مثلا فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمدو کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ ان مسائل کو بغور سماعت فرمائیں، سمجھ میں نہ آئے تو کسی عالم دین سے رابطہ قائم کریں، اس لیے کہ بہت اہم مسائل نماز کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمدو کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ مثلا وتر، سنت اور نفل نماز کے ہر رکعت میں الحمدو کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا یا سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا اور بغیر سورہ فاتحہ سورت پڑھی تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ پھر ایک مرتبہ سماعت فرما لیں کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا یا سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا اور بغیر سورہ فاتحہ سورت پڑھی تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ مثلا الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے۔ مثلا الحمد شریف صرف ایک ہی مرتبہ پڑھنا واجب ہے، زیادہ مرتبہ پڑھنا ترک واجب ہے۔ مثلا الحمد اور سورت کے درمیان فصل یعنی وقفہ نہ ہو، یعنی الحمد کے بعد فوراً سورت کا پڑھنا اور دونوں کے درمیانی کسی اجنبی کا فاصل نہ ہونا واجب ہے۔ آمین سورہ فاتحہ کے تابع ہے اور بسم اللہ سورت کے تابع ہونے کی وجہ سے فاصل نہیں۔ مثلا سورت پہلے پڑھی اور الحمدللہ بعد میں پڑھی، سورت پہلے پڑھی اور الحمدللہ بعد میں پڑھی، یا الحمد شریف اور سورت کے درمیان دیر کی، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی قدر چپ رہا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ پھر مسئلہ سماعت فرمائیے، غور سے سنیے۔ سورت پہلے پڑھی یعنی الحمدو پڑھنا تھا تو الحمدو کی جگہ ہم نے کیا کہ کوئی سورت شروع کر دی۔ سورت پہلے پڑھی اور الحمدللہ بعد میں پڑھی، یا الحمدو اور سورت کے درمیان دیر کی یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی قدر چپ رہا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ مثلا سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پوری آیت ہے، مگر صرف اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا۔ مثلا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے نمازی یعنی مقتدی کو نماز میں قرأت پڑھنا جائز نہیں، نہ سورہ فاتحہ پڑھے نہ کوئی دوسری آیت پڑھے، یہاں تک کہ ظہر و عصر میں اور مغرب و عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کہ جب امام آہستہ قرأت پڑھتا ہے ان تمام رکعتوں میں اور جہر یعنی بلند آواز سے پڑھی جانے والی رکعتوں میں بھی مقتدی کو قرأت پڑھنا جائز نہیں، امام کی قرأت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ مسئلہ نماز میں تعوذ و تسمیہ قرأت کے تابع ہیں اور مقتدی پر قرأت نہیں، لہذا تعوذ و تسمیہ بھی مقتدی کے لیے مسنون نہیں، لیکن جس مقتدی کی کوئی رکعت جاتی رہی ہو تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب وہ اپنی باقی رکعت پڑھے تو اس وقت ان دونوں کو پڑھے۔ مثلا امام نے جہری نماز میں قرأت شروع کر دی، امام نے جہری نماز میں قرأت شروع کر دی ہو تو مقتدی ثنا نہ پڑھے بلکہ خاموش رہ کر قرأت سنے، کیونکہ قرأت کا سننا فرض ہے۔
مسئلہ امام کے پیچھے مقتدی کو قرأت پڑھنا سخت منع ہے۔ احادیث کریمہ میں اس کے تعلق سے سخت ممانعت اور وعید وارد ہیں۔ چند احادیث ذیل میں مرقوم ہیں۔ ترمذی، حاکم و مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص امام کے پیچھے ہو تو امام کی قرأت اس کی قرأت ہے۔ دوسری حدیث ہے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں دوست رکھتا ہوں کہ جو امام کے پیچھے قرأت کرے اس کے منہ میں انگارہ ہو۔ تیسری حدیث ہے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے قرأت کرتا ہے کاش اس کے منہ میں پتھر ہو۔ چوتھی حدیث نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زید بن ثابت اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال ہوا، انہوں نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کسی نماز میں قرأت نہ کریں۔ پھر پانچویں حدیث ہے، امیر المومنین سیدنا مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ فرمایا کہ جس نے امام کے پیچھے قرأت کی اس نے فطرت سے خطا کی۔ مسئلہ قرأت خواہ سری ہو خواہ جہری ہو، بسم اللہ ہر حال میں آہستہ پڑھی جائے گی۔ مسئلہ اگر سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کو اول سے شروع کرے تو سورہ فاتحہ کے بعد بھی سورت پڑھتے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحسن ہے۔ مسئلہ تعوذ پہلی رکعت میں اور تسمیہ ہر رکعت کے شروع میں مسنون ہے۔ مسئلہ مغرب و عشاء کی پہلی دو رکعتوں اور فجر، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان کی وتر کی سب رکعتوں میں امام پر جہر یعنی بلند آواز سے قرأت پڑھنا واجب ہے۔ مسئلہ مغرب کی تیسری رکعت، عشاء کی آخری دو رکعت اور ظہر و عصر کی تمام رکعتوں میں امام کو آہستہ قرأت پڑھنا واجب ہے۔ مسئلہ جہر کے یہ معنی ہے کہ دوسرے لوگ یعنی کم از کم وہ لوگ جو پہلی صف میں ہیں وہ سن سکیں، یہ ادنا درجہ قرأت کرنے کا ہے اور اعلیٰ درجہ کے لیے کوئی حد مقرر نہیں۔ اور آہستہ قرأت کرنے کے معنی یہ ہے کہ خود سن سکے۔ بار بار یہ تذکرہ آ رہا ہے کہ آہستہ قرأت کرنے کے معنی یہ ہے کہ خود سن سکے۔ مسئلہ اس طرح پڑھنا کہ فقط ایک دو آدمی جو امام کے قریب ہیں وہی سن سکیں، تو اس طرح پڑھنا جہر نہیں بلکہ آہستہ ہے۔ مسئلہ ضرورت سے زیادہ اس قدر بلند آواز سے پڑھنا کہ اپنے یا دوسروں کے لیے باعث تکلیف ہو مکروہ ہے۔ مسئلہ نماز میں آمین بلند آواز سے کہنا مکروہ اور خلاف سنت ہے۔ مسئلہ رات میں جماعت سے نفل پڑھنے میں امام پر جہر سے قرأت پڑھنا واجب ہے۔ یعنی رات میں اگر نفل نماز اگر جماعت سے پڑھی جائے تو کہہ رہے ہیں کہ امام پر جہر سے قرأت کرنا واجب ہے۔ مسئلہ دن میں نوافل پڑھنے میں آہستہ پڑھنا واجب ہے اور رات کے نوافل اگر تنہا پڑھتا ہے تو اختیار ہے، چاہے آہستہ پڑھے یا بلند آواز سے پڑھے۔ مسئلہ منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے کو جہری نماز فجر، مغرب، عشاء میں اختیار ہے، چاہے تو آہستہ قرأت پڑھے اور چاہے تو بلند آواز سے پڑھے، لیکن افضل یہ ہے کہ بلند آواز سے پڑھے جبکہ ادا پڑھتا ہو، اور اگر قضا پڑھتا ہو تو آہستہ قرأت کر پڑھنا واجب ہے۔ مسئلہ بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت کی قرأت دوسری رکعت کی قرأت سے قدرے زیادہ ہو، یہی حکم جمعہ و عیدین کی نماز میں بھی ہے۔ یعنی پہلی رکعت میں جو آپ نماز کی جو سورت پڑھیں گے تو دوسری رکعت کے سورت سے وہ بڑی ہو۔ مسئلہ دوسری رکعت کی قرأت پہلی رکعت کی قرأت سے طویل کرنا مکروہ تنزیہی ہے، جبکہ فرق صاف طور پر ظاہر ہو اور معلوم ہو۔ مسئلہ امام کے لیے ضروری ہے کہ بیمار، ضعیف، بوڑھے اور کام پر جانے والے ضرورت مند مقتدیوں کا لحاظ کرتے ہوئے طویل قرأت نہ کرے، یعنی لمبی قرأت نہ کرے، ان کو تکلیف پہنچے، بلکہ قرأت میں اختصار کرے۔
یعنی جماعت میں جب نماز امام پڑھائے جماعت کے ساتھ تو امام اپنے مقتدیوں کا خیال رکھے کہ اس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کام کاج کے لوگ بھی ہیں، اس لیے ان نمازیوں کا بھی خیال کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ قرأت کرے۔ مسئلہ بہتر یہ ہے کہ سنن اور نوافل کی دونوں رکعتوں میں برابر کی صورتیں پڑھے۔ مسئلہ فرض نماز میں ٹھہر ٹھہر کر قرأت کرنا چاہیے اور تراویح میں متوسط یعنی درمیانی انداز میں، اور نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، مگر جلدی میں بھی اس طرح پڑھنا چاہیے کہ سمجھ میں آ سکے، یعنی کم از کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے، ورنہ حرام ہے، کیونکہ قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ مسئلہ آج کل رمضان میں اکثر حفاظ تراویح میں قرآن مجید اس طرح جلدی جلدی پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے، یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کی شناخت نہیں ہوتی، حروف کی تصحیح نہیں ہوتی، بلکہ جلدی جلدی میں لفظ کا لفظ کھا جاتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں، اور اس طرح غلط پڑھنے پر فخر کیا جاتا ہے کہ فلاں حافظ اس قدر جلد پڑھتا ہے، حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام اور سخت حرام ہے۔ بعض لوگوں کے منہ سے تو یہ سنا گیا، ارے وہ حافظ ایسا لگتا کہ ٹرین چل رہی ہے، ٹرین چل رہی ہے، ہوا سے باتیں کرتا ہے۔ اگر حروف کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے قرآن پڑھنے میں تو ثواب تو دور کی بات ہے، صرف گناہ اور عذاب کے علاوہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ مسئلہ قرآن مجید الٹا پڑھنا، یعنی پہلی رکعت میں بعد والی سورت پڑھنا اور دوسری رکعت میں اس کے اوپر والی سورت پڑھنا سخت گناہ ہے۔ جیسے قل یا ایھا الکافرون، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فیل پڑھنا، یہ الٹ کر کے کیا کر اس طرح نہ پڑھا جائے۔ الٹا قرآن شریف پڑھنے کے لیے سخت وعید آئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن الٹ کر پڑھتا ہے وہ کیا خوف نہیں کرتا کہ اللہ اس کا دل الٹ دے؟ مسئلہ اگر بھول کر خلاف ترتیب الٹا پڑھا تو نہ گناہ ہے اور نہ سجدہ سہو ہے۔ کبھی کبھی بسا اوقات ہو جاتا ہے کہ بے خیالی میں الٹا ہو جاتا ہے، بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے الٹا پڑھ دیا تھا، تو کہہ رہے ہیں کہ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ اگر امام نے بھول کر پہلی رکعت میں سورہ ناس اور دوسرے میں سورہ فلق پڑھی تو بھول کر ایسا کرنے سے نماز میں حرج نہیں اور سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں، اور اگر قصداً ایسا کیا تو گناہ گار ہوگا لیکن نماز ہو جائے گی۔ سجدہ سہو اب بھی نہیں چاہیے، توبہ کرے اور آئندہ ایسا کرنے سے اجتناب کرے۔ مسئلہ پہلی رکعت میں بڑی سورت پڑھنا اور دوسری رکعت میں پہلی رکعت والی سورت کے بعد والی چھوٹی سورت کو چھوڑ کر اس چھوٹی سورت کے بعد والی سورت پڑھنا مکروہ ہے۔ مثلا پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھنا اور دوسری رکعت میں تبت یدا ابی لہب پڑھنا اور اذا جاء نصر اللہ کو چھوڑنا کر ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھا تو دوسری رکعت میں آپ اذا جاء نصر اللہ پڑھیے، یعنی اذا جاء نصر اللہ کو چھوڑ کر کے آپ کو تبت یدا نہیں پڑھنا ہے۔ مسئلہ دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت کی تکرار کرنا مکروہ تنزیہی ہے جبکہ کوئی مجبوری نہ ہو، اور اگر مجبوری ہو تو بالکل کراہت نہیں۔ مثلا پہلی رکعت میں پوری سورہ ناس قل اعوذ برب الناس پڑھی تو اب دوسری میں بھی یہی پڑھے، یا دوسری رکعت میں بھی بلا قصد پہلی رکعت والی سورت پڑھنا شروع کر دی، یا اس کو صرف ایک ہی سورت یاد ہے، تو ان تمام سورتوں میں ایک ہی سورت کی دونوں رکعتوں میں تکرار جائز ہے۔ مسئلہ نوافل کی دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت کو مکرر
پڑھنا یا ایک رکعت میں اسی صورت کو بار بار پڑھنا بلا کراہت جائز ہے۔ مسئلہ قرأت میں آیت سجدہ پڑھے تو چاہے تراویح کی نماز ہو، چاہے فرض یا اور کوئی نماز ہو، اکیلا پڑھتا ہو یا جماعت سے پڑھتا ہو، اگر نماز میں آیت سجدہ پڑھے تو فوراً سجدہ کرے۔ 3 آیت پڑھنے کی مقدار کے وقت سے زیادہ دیر لگانا گناہ ہے۔ مثلا سورہ فاتحہ کے بعد سورت سوچنے میں اتنی دیر لگائی کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے تو قرأت میں تاخیر ہونے کی وجہ سے ترک واجب ہوا، لہذا سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ مثلا نماز میں قرآن شریف دیکھ کر قرأت پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، یوں ہی اگر محراب وغیرہ میں لکھا ہوا ہے تو اسے دیکھ کر پڑھنے سے بھی نماز فاسد یعنی ٹوٹ جائے گی۔ مسئلہ اگر ثنا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنا بھول گیا اور قرأت شروع کر دی تو اعادہ نہ کرے، یعنی اس کو نہ دہرائے، پڑھنا دوبارہ نہیں پڑھنا ہے کہ ان کا محل ہی فوت ہو گیا۔ یوں ہی اگر ثنا پڑھنا بھول گیا اور تعوذ شروع کر دیا تو ثنا کا اعادہ نہ کرے۔ مسئلہ امام نے جہر بلند آواز سے قرأت شروع کر دی تو مقتدی ثنا نہ پڑھے، اگرچہ دور والی صف میں ہونے یا بہرا ہونے کی وجہ سے امام کی آواز نہ سنتا ہو، جیسے جمعہ و عیدین میں پچھلی صف کی مقتدی کے بوجہ دور ہونے کے قرأت نہیں سن پاتے، اور اگر امام قرأت بالسر یعنی آہستہ پڑھتا ہو مثلا ظہر یا عصر میں تو مقتدی ثنا پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ قرأت ختم ہوتے ہی متصلاً رکوع کرنا واجب ہے۔ مسئلہ رکوع کے لیے تکبیر کہی مگر ابھی رکوع میں نہ گیا تھا، یعنی گھٹنوں تک ہاتھ پہنچنے کے قابل نہیں جھکا تھا اور زیادہ پڑھنے کا ارادہ ہوا تو پڑھ سکتا ہے، کچھ حرج نہیں۔ نماز میں الحمد شریف کے بعد سہون سورت ملانا بھول گیا، یعنی بھول کر کے سورت ملانا کیا ہوا؟ بھول گیا، تو اگر رکوع میں یاد آ جائے تو فوراً کھڑا ہو کر سورت پڑھے اور پھر دوبارہ رکوع کرے۔ غور سے مسئلہ سماعت فرمائیے، بہت اہم مسئلہ ہے کہ نماز میں الحمد شریف کے بعد سہون یعنی بھول سے سورت ملانا بھول گیا، تو اگر رکوع میں یاد آ جائے، یعنی الحمد شریف پڑھا اور کوئی سورت ملایا نہیں بلکہ رکوع میں چلا گیا، اور جب رکوع میں چلا گیا تب یاد آیا کہ ہم سورت ملانا ہی بھول گئے، صرف تو اس میں الحمدللہ ہم پڑھے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ آپ رکوع میں چلے گئے ہیں اور رکوع میں یاد آیا تو فوراً کھڑا ہو کر کے سورت پڑھے اور پھر دوبارہ رکوع کرے، پھر نماز تمام کر کے آخر میں سجدہ سہو کرے، اور اگر سجدہ میں یاد آئے اور اگر رکوع میں اگر یاد آئے تو کھڑے ہو کر کے وہ آپ کو سورت ملانا ہے، اور اگر یہی چیز آپ کو جب سجدہ میں چلے گئے تب یاد پڑا آپ کو یہ سورت ملانا بھول گئے تھے، تو فرماتے ہیں کہ اگر سجدہ میں یاد آئے تو صرف اخیرہ میں سجدہ سہو کر لے، یا نقادہ اخیرہ میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی اور نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مثلا نماز میں آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ میں سہون 3 آیت پڑھنے کے وقت جتنی یا زیادہ کی دیر ہو گئی تو سجدہ سہو کرے۔ اگر سری نماز میں امام نے بھول کر 1 آیت بلند آواز سے پڑھ دی تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ مسئلہ کیا ہے؟ اگر سری نماز میں، جس نماز میں قرأت آہستہ کرنا ہے، اگر سری نماز میں امام نے بھول کر 1 آیت بلند آواز سے پڑھ دی تو سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر سجدہ سہو نہ کیا یا قصداً بلند آواز سے پڑھا تو نماز کا اعادہ واجب ہے۔ مثلا قرآن کی ہر آیت پر وقف مطلقاً بلا کراہت جائز بلکہ سنت سے مروی ہے۔ قرآن شریف کی ہر آیت پر وقف مطلقاً بلا کراہت جائز بلکہ سنت سے مروی ہے، بلکہ جس آیت پر لا کی علامت ہو اور اس پر وقف کر کے رکوع کر دیا بھی کرن تو نماز ہو جائے گی،
مسئلہ سورہ فاتحہ کی ابتدا میں تسمیہ پڑھنا سنت ہے۔ سورہ فاتحہ کے ابتدا میں تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت یا کسی سورت کی شروع کی آیتیں پڑھیں تو ان سے پہلے تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ پڑھے تو اچھا، نہ پڑھے تو حرج نہیں۔ مسئلہ نماز کی ہر رکعت میں امام و منفرد کہتے ہیں جو اکیلا نماز پڑھتا ہوں، امام و منفرد یعنی اکیلا نماز پڑھنے والا کو سورہ فاتحہ میں والضالین کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ مسئلہ امام کی آواز کسی مقتدی تک نہ پہنچی مگر اس کے برابر والے مقتدی نے آمین کہی اور اس نے آمین کی آواز سن لی، اگرچہ اس مقتدی نے آہستہ کہی ہے تو یہ بھی آمین کہے، غرض کے امام کا والضالین کہنا معلوم ہوا تو آمین کہنا سنت ہو جائے گا، پھر چاہے امام کی آواز سننے سے معلوم ہو یا کسی مقتدی کے آمین کہنے سے معلوم ہو۔ مسئلہ سری نماز میں امام نے آمین کہی اور مقتدی اس کے قریب تھا اور مقتدی نے امام کی آمین کہنے کی آواز سن لی تو مقتدی بھی آمین کہے۔ مسئلہ اگر کسی نے فرض نماز کی پچھلی 2 رکعت میں سہون بھول کر یا قصدن جان بوجھ کر الحمد شریف کے بعد کوئی ایک سورت ملائی تو کچھ مضائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، اس کی نماز میں کچھ خلل نہ آیا اور اس کو سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ مسئلہ تعوذ صرف پہلی رکعت میں ہے، ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مسنون ہے۔ قیام کے سوا رکوع و سجود و قعود میں کسی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جائز نہیں کہ وہ قرآن کی آیت ہے، اور نماز میں قیام کے سوا اور جگہ قرآن کی کوئی آیت پڑھنا ممنوع ہے۔ مسئلہ زبان سے جس صورت کا ایک لفظ نکل جائے اسی کا پڑھنا لازم ہے، خواہ وہ قبل کی ہو یا بعد کی، خواہ مقرر پڑھ رہا ہو، ہر حال میں اسی صورت کو پڑھنا لازم ہے۔ مسئلہ نماز میں بسم اللہ شریف بلند آواز سے پڑھنا منع ہے، صرف تراویح میں جب کلام مجید ختم کیا جائے تو سورہ بقرہ سے سورہ ناس تک کسی ایک سورت پر آواز سے پڑھ لی جائے کہ ختم پورا ہو، اور ہر سورہ پر آواز سے پڑھنا ممنوع اور مذہب حنفی کے خلاف ہے۔ مسئلہ مستحب طریقہ یہ ہے کہ سورت کے آخر میں اگر نام الہی ہے، مثلا سورہ نصر یعنی اذا جاء نصر اللہ کے آخر میں انہ کان توابا پر نہ ٹھہرے، بلکہ رکوع کی تکبیر اللہ اکبر سے وصل کرے، یعنی توابان اللہ اکبر پڑھے۔ اسی طرح سورہ والتین میں احکم الحاکمین کے نون کو زبر دے کر اللہ اکبر کے لام میں ملا دے، اسے تجوید کی کتابوں میں نون قطنی کہتے ہیں۔ اور جس صورت کے آخر میں نام الہی نہ ہو اور کوئی لفظ نہ نام الہی کے مناسب نہ ہو، وہاں اختیار یہ ہے کہ وصل کرے یعنی ملائے، یا وقف کرے یعنی نہ ملائے۔ مثلا سورہ علم نشرح میں فرغب پر ٹھہر بھی سکتا ہے اور فرغب کو اللہ اکبر سے ملا بھی سکتا ہے، اور جس صورت میں کوئی لفظ اسم الہی کے نامناسب ہو وہاں ہرگز وصل نہ کرے بلکہ فصل کرے۔ مثلا سورہ کوثر میں هو الابتر میں فصل کرے، وصل نہ کرے یعنی ٹھہرے اور نہ ملائے۔ تو یہ نماز کا تیسری فرض مکمل ہوا، یعنی قیام کی بحث اور قرأت کی بحث، یعنی 3 بحث ہو گئی، تکبیر تحریمہ، قیام، قرأت۔ تو یہ قرأت کا ویڈیو یہ مکمل ہو چکا،
اس کے بعد انشاءاللہ العزیز نماز کا چوتھا فرض رکوع کا بیان ہم کریں گے۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور خود بھی سنیں، اور جہاں مسئلہ سمجھ میں نہ آئے اپنے کسی سنی عالم دین سے رابطہ قائم کریں۔ ہم نے جو یہ ویڈیو بنایا ہے یہ مومن کی نماز ایک کتاب ہے جن کے مصنف ہیں علامہ عبدالستار حمدانی۔ آج کا یہ پورا مسئلہ اسی کتاب سے ہم نے بیان کیا ہے۔ امید کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اگر پھر بھی سمجھنے میں دشواری ہو تو آپ نے عالم دین سے رابطہ قائم کریں، اور میں اپنے مقتدیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو آپ ڈائریکٹ میرے پاس آئیں، انشاءاللہ العزیز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اللہ نے جہاں تک مجھے علم دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔